الرحمن الرحیم۔ انجمن صدیق دیندار کے بارے میں بہت سے حضرات نے معلوم کیا تھا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں حضرت ان لوگوں سے برات کا اظہار کر رہے تھے، تو ان کے کفری عقائد کو بیان کر دیا جائے۔ تو جواب میں عرض ہیں، دیکھیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے ساتھ میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا، ظاہر ہے اچانک سے ملاقات کے لیے گئے ہوں گے اور پھر حضرت کو کچھ کتابیں وغیرہ دکھائیں، وہ تصویریں وائرل ہونا شروع ہوئی تو حضرت نے باقاعدہ برات کا اظہار کیا اور حضرت نے فرمایا کہ میرا موقف وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، مظاہرالعلوم سہارنپور کا ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ہے، اور یہ تمام ہی حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ جو انجمن صدیق دیندار ہے یہ در حقیقت جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اور قادیانی ہے انہی کی یہ جماعت ہے، اور ان لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا سلمان ندوی صاحب کے ساتھ میں ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور سلمان ندوی صاحب سے تو غلطی یہ بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی فیس بک پر ان لوگوں کی تصاویر کو شیئر کر دیا تھا، لیکن پھر ہنگامہ ہوا، اس کے بعد تصاویر بھی ڈیلیٹ کی تھی سلمان ندوی نے، اور ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی تھی کہ میرا اچانک سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے، کچھ اس طرح کی باتیں اس ویڈیو کے اندر کر رکھی تھی۔ تو بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان ندوی جن کا اب کوئی موقف اور نظریہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو سلمان ندوی نے بھی ان لوگوں سے برات کا اظہار کیا تھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے نظریات اور عقائد وہ کس قدر خطرناک قسم کے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز پر پابندی بھی ہے، اس لیے کہ بہت سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر یہ لوگ انوالو پائے گئے ہیں کہ جو ملک کے خلاف تھی، تو حکومت کی طرف سے ان لوگوں پر پابندی بھی ہے۔ تو ہمارے جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے کس قدر یہ لوگ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں کہ تصاویر لیتے ہیں ان کے ساتھ میں، پھر ان کو جو ہے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے احتیاط کی ضرورت ہے، ان کے جو کفریہ عقائد اور نظریات ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، ایسے ہی جو ان کا حلیہ ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو انجمن صدیق دیندار کے لوگ ہیں یہ اسی حلیے کے اندر رہتے ہیں کہ ہری پگڑی پہنتے ہیں، لمبے بال لگتے ہیں، اور پھر پگڑی کے نیچے جو ہے ٹوپی پہنتے ہیں، یہ اسی طرح کا ان کا حلیہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر حیدرآباد کے اندر پائے جاتے ہیں، حیدرآباد میں اور کرناٹکا کے بعض علاقوں کے اندر، ٹمکور ایک شہر ہے کرناٹک کے اندر، وہاں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز بہت پہلے سے وہاں پر بھی موجود ہیں، ایسے ہی اور گلبرگہ وغیرہ میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اور ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی، کراچی وغیرہ میں بھی یہ لوگ اور دوسرے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کے جو کفریہ عقائد ہیں، ان کے پوری امت مسلمہ کے ان کے کفر کے بارے میں اتفاق ہے، دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہرالعلوم سہارنپور، یا ان اداروں کے علاوہ بنگلہ دیش، پاکستان یا اور باہر کے جو ممالک ہیں، وہ تمام ہی حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک فتویٰ یہ امریکہ کے میرے سامنے ہے، شکاگو کا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اس میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہندوؤں کا موعود اوتار ہے، مثیل انبیاء و یوسف ثانی ہے، یہ جو انجمن صدیق دیندار کا بانی تھا، جسے جو ہے صدیق دیندار کہا جاتا تھا، تو یہ اپنے آپ کو انبیاء کا مثیل بتاتا تھا، اور ایسے ہی اپنے آپ کو یوسف ثانی بتاتا تھا، یعنی ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر اپنے بارے میں بھی یہ کہتا تھا کہ دوبارہ سے میں ہی یوسف ہوں جو دوبارہ سے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو ایسے لکھا گیا ہے کہ یا مظہر خدا ہے، یا ان کی انجمن میں 318 انبیاء بشکل مبلغین جمع ہیں۔ یہ بھی حضرات کہتے ہیں کہ ان کے انجمن میں 318 انبیاء مبلغین کی شکل میں جمع رہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ لوگ خارج عن الاسلام ہے، ایسا آدمی دجال اور گمراہ ہے، ان سے کسی قسم کے تعلقات رکھنا حرام ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، ان سے نکاح و معاملات حرام ہے، نہ ان پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ ہی ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو انجمن صدیق دیندار کے لوگ ہیں اپنے عقائد اور نظریات وہ یہی بیان کرتے ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت پر بھی یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اور کلمہ بھی ہمارا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کسی کو نیا نبی نہیں مانتے۔ جو دھوکہ قادیانی دینے کی کوشش کرتے ہیں یہی دھوکہ یہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قادیانیوں کی طرح ہیں، اور قادیانیوں کی ایک جماعت ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ ایسے ایک اور فتویٰ ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ میں ساری چیزیں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے
دیندار انجمن آصف نگر حیدرآباد کے بانی و نام نہاد قبلہ عالم جناب صدیق حسین المعروف بصدیق دیندار الملقب بھی سری چند بسویشور اپنی تحریرات اور نظریات کے آئینے میں. تو یہ سری چند بسویشور کے نام سے جو کتاب ہے اسی سے نقل کر رہا ہوں. یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر حضرت نے ان کے جو نظریات اور عقائد ہیں سب کو جمع کر دیا ہے. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میزان انجمن قادیانیوں کی بگڑی ہوئی جماعت ہے. یہ لوگ مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں. حیدرآباد دکن میں مرزا قادیانی کا ایک مرید صدیق تھا، بابو صدیق تھا. اس کو معمور من اللہ نبی رسول یوسف موعود اور ہندوؤں کا چند بسویشور اوتار مانتے ہیں. بابو صدیق کے بعد شیخ محمد کو مظہر خدا اور تمام رسولوں کا اوتار مانتے ہیں نعوذ باللہ. اس لیے دیندار انجمن اور میزان انجمن کے تمام افراد مرزائیوں کے دوسرے فرقوں کی طرح کافر اور مرتد ہیں. یہ لوگ قادیانی عقائد کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تناسخ کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بار بار اس دنیا کے اندر آتا رہتا ہے مختلف شکلیں بدل کے. پہلے آدمی انسان تھا، پھر کتا بن جائے گا، پھر کچھ اور بن جائے گا. اس انجمن کے افراد کو ان کے عقائد جاننے کے باوجود مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے. کسی مسلمان لڑکی کا میزان انجمن کے کسی مرتد سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کر دی گئی تو سارے عمر زنا اور بدکاری کا وبال ہوگا. اس انجمن کو چندہ دینا اور ان سے سماجی و معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے. الغرض یہ مرتدوں کا ایک ٹولہ ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، حالانکہ ان کے عقائد خالص کفریاں ہیں. ایسے ہی حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جو کتاب ہے، حضرت نے خلاصے کے طور پر بعض نظریات ان کے ذکر کر دیے. مثلا اہل اسلام کا تو توحید کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے توحید کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، توالد و تناسل سے منزہ و بے عیب ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ مثیل ہے اور نہ شبیہ وغیرہ ہے. مگر یہ جو چند بسویشور کے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے شہود سے غیب میں منتقل ہوتا رہتا ہے، مخلوق میں حلول و ظہور کرتا ہے، دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے خود آتا ہے، یعنی جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. جب ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی شکل دھار لیتا ہے، چنانچہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ پورے جاہ و جلال کے ساتھ بلباس سے چند بسویشور جلوہ فرما ہے اور اولیاء امت اطفال اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں نعوذ باللہ. اور نبوت کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب ضرورت ہوتی ہے دنیا میں آتے رہتے ہیں. خود ان کی خانقاہ میں تمام انبیاء کا اجتماع ہوتا رہتا ہے نعوذ باللہ، حیدرآباد کے اندر جو ان کی خانقاہ ہے. اور ان کے مریدین میں 318 افراد تو ایسے ہیں جو بالفعل کسی نہ کسی اولوالعزم نبی کے مثیل بن کر ظہور پذیر ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اور اس مرتبے کے حامل ہیں کہ انبیاء ان کے کام میں مدد کے لیے شریک ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی مسلمان کے کسی کام کا نہیں ہے، البتہ مسلمان تمام نبیوں کے کام کے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء جز ہیں تو مسلمان کل ہیں. ایسے ہی ان لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ کہلاتے ہیں، زمین پر نبی کے نام سے موسوم ہوتے ہیں. اللہ اور محمد ایک ہی حقیقت کے دو روپ یا دو نام ہیں. آپ ہر 1300 سال کے بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بگاڑ کی اصلاح کرتے ہیں. چنانچہ چند بسویشور انہی کا دوسرا ظہور ہے. ایسے ہی قرآن مجید کے حوالے سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عرصے تک مستور اور مخفی ہو گیا. اب پھر سے چند بسویشور پر اس کا نزول ہوا ہے. نیز اس کی تعویل و تشریح کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے. فلسفہ کائنات کی روشنی میں عقل کا فیصلہ کافی ہے. اس کی ذات قرآن مجسم ہے. ان لوگوں کی ہر حرکت قرآن مجید کی تفسیر ہے نعوذ باللہ، یعنی جو بھی یہ لوگ حرکت کریں گے وہی ان لوگوں کے نزدیک قرآن مجید کی تفسیر ہے. ایسے ہی ان لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ تمام مذاہب برحق ہیں اور اسلام کے اجزاء کی حیثیت سے اس میں داخل و شامل ہیں، حتیٰ کہ یہودی، عیسائی، بدھ، آریہ، لنگایت، پارسی وغیرہ وغیرہ سب جو پہلے
غیر اسلام کہلاتے تھے وہ چند بسویشور کے ظہور کے بعد خود بخود اسلام میں شامل ہو کر اسلامی کہلاتے ہیں، بلکہ وہی اسلام معتبر ہے جس میں کسی مرتد کی بھی تردید نہ کی جائے۔ اور قادیانیت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی متبع شریعت عالم دین تھا، اس کا دعوی مسیحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت کے ماتحت تھا جو چند بسویشور کے حق میں مفید مطلب اور کام کی چیز ثابت ہوا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر یہ بات منکشف کر دی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 14ویں صدی کا مجدد تھا۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ آپ یہ جو کتاب ہے اس کو تفصیل کے لیے دیکھ لیجئے گا، یہ مختصراً موٹی موٹی باتیں عرض کر دی گئی ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انجمن صدیق دیندار کے جو لوگ ہیں جو ایک مخصوص حلے میں رہتے بھی ہیں، تو ان لوگوں کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ اپنے آپ کو زبردستی مسلمان کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ ہم تو نبی کو مانتے ہیں، لیکن یہ اپنے عقائد کی روشنی میں ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی روشنی میں ان لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ان کے حوالے سے بھولے بھالی جو عوام ہوتی ہے بیچاری، ان کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے کئی بیانات ہیں جو سرچ کرنے پر آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، تو حضرت کے وہ بیان سماعت کیے جائیں۔ ایسے ہی اور بھی بعض علماء کے بیانات موجود ہیں، ان بیانات کے ذریعے سے ان کے عقائد اور نظریات آپ حضرات کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔